بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعلیٰ کی آیات میں فرما رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی جو کہ جلیل القدر رب ہے اس کی تسبیح بیان کرو اے پیارے پیغمبر۔ کیوں کرو؟ الذی خلق فسوی، وہ رب بہت اعلیٰ ہے جس نے ساری تخلیق کی، نہ صرف انسان کی تخلیق کی بلکہ انسان کی تمام ضروریات کی تخلیق کی۔ انسان نے کس زمین پر رہنا تھا، کیا کھانا تھا، کیا دیکھنا تھا، کیا پینا تھا، سانس کیسے لینا تھا، اس کا دل کیسے دھڑکے گا، اس کا کھانا کیسے ہضم ہوگا، اس کی تمام جزیات کو بھی پیدا کیا۔ اس لیے کیا کرو؟ اسی کی تسبیح بیان کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، کون ہے رب؟ جس نے پیدا کیا۔ واللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک پارٹنر یا کوئی ہیلپ کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب اس نے یہ ساری تخلیقات کی۔ اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی بھی اللہ کی کسی تخلیق کو غور سے دیکھیں نا، مثلا اگر ہم ایک بکری کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ پیدا کی تو اس کی جزیات، اس کی ساخت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، یہ 2 پاؤں پہ چلے گی یا 4 پاؤں پہ چلے گی، یہ کھائے گی کیا، یہ جب کھائے گی سبز چارہ تو یہ دودھ کیسے دے گی، تو اس کا دودھ کا سسٹم اس کے اندر لگایا گیا۔ پھر یہ رہے گی کہاں، یہ سوئے گی کہاں، یہ بچے کیسے پیدا کرے گی، یہ بڑی کیسی ہوگی، اس کا گوشت کیسا ہوگا، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کی خوراک کی کون کون سی قسمیں ہوں گی، کیا یہ بکری کیا گوشت کھا سکتی ہے، اگر یہ نگاز کھائے گی تو اس کے دانت کیسے ہوں گے، اس کی سکن کیسی ہوگی، سکن کے اوپر بال کیسے ہوں گے۔ دیکھیں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے۔ دیکھیں ہم نا گھر میں دودھ لیتے ہیں صبح گوالے سے، تو ایک دن کیا ہوا کہ بچہ جو ہے نا، بیٹا جو ہے نا، وہ بھینس لے آیا خرید کے کہ بھی ہم دودھ تو لیتے ہیں، تو ماں سے کہنے لگی بھی یہ کیا لے آئے ہو، کہتے ہیں میں بھینس لے کے ہم ہر وقت دودھ لیتے ہیں، تو بھی اس کو رکھو گے کہاں پہ؟ وہ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کا چارہ کہاں سے لینا ہے ہم نے، تو وہ بھی سوچ پڑ گیا کہ یہ چارہ کون لے کے آئے گا اس کا۔ یعنی کہ نہ تو اس کے رکھنے کی کوئی جگہ تھی، نہ اس کے کوئی چارہ خریدنے کی کوئی جگہ تھی، اس کو دیکھ بھال کس نے کرنی ہے، اس کی صفائی کس نے کرنی ہے، اس کا دودھ کس نے دھونا ہے، یہ سارا ایک پلان ہے۔ آپ کے پاس اگر یہ پورا پلان موجود ہوگا تبھی آپ جائیں گے تو کہیں گے چلو یار 1-2 بھینسیں ہم گھر میں پال لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو رکھنا کہاں ہے، وہ جگہ موجود نہیں ہے، تو آپ یہ ڈیسیجن کبھی بھی نہیں لیں گے کہ بھی بھینس لے کے آ جاؤ، آپ کہیں گے چپ کر کے دودھ ہی لے لیتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات پیدا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کی تمام جزیات کو بھی پیدا کیا، باقاعدہ ان کا پلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام اندازے مقرر کیے کہ کتنے جانور ہوں گے، ان کی تعداد کتنی ہوگی، ان کا علاقہ کون سا ہوگا، وہ کس جگہ پہ رہیں گے، کتنی تعداد میں ان کی گنتی ہوگی، گنتی کے حساب سے وہ کتنے ہوں گے، پھر وہ خوراک کہاں سے کھائیں گے، وہ خوراک کیسے اگے گی، وہ خوراک ان تک پہنچے گی کیسے، یہ اس خوراک کو ہضم کیسے کریں گے، پھر جب یہ ہضم ہوگی تو یہ اپنا جو بولو براز ہوگا وہ کیسے گرائیں گے، وہ کدھر گرائیں گے، اس سے کوئی انوائرمنٹ میں فرق تو نہیں پڑے گا۔ تو یہ ایک پورا لائف سائیکل ہے جو کہ نہ صرف ایک یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چلو آج میں اونٹ بنا دیتے ہیں جی، چلو جی اونٹ بن گیا، بھائی اونٹ نے کھانا کہاں سے ہے، اونٹ نے رہنا کہاں پہ ہے، وہ چلے گا کہاں سے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، وہ کون اس کے اوپر سواری کرے گا، یہ تمام کی تمام جزیات بھی بنائی گئی ساتھ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الذی خلق فسوی، نہ صرف اس نے بنایا بلکہ برابر متوازن پراپر طور پہ بنایا اس نے، کس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، کس کی 2 ٹانگیں ہوں گی، کون ٹانگوں کے بل چلے گا، کون پیٹ کے بل چلے گا، کون رینگ کے چلے گا، کون دوڑ سکے گا، کون نہیں دوڑ سکے گا۔ تو یہ تمام کی تمام جزیات بھی بنانے والا ہمارا خالق ایک اللہ ہی ہے۔ پھر وہی اللہ جانتا ہے کہ یہ سارا دن کیا کیا کام کرتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنے پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ کے باہر نکلتے ہیں،
وہ باہر جا کے اپنی خوراک کہاں کہاں سے تلاش کرتے ہیں، پھر کیسے وہ شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ کتنے ہی چرند پرند، کتنے ہی کیڑے ہیں جو کہ اپنی بلوں میں چلے جاتے ہیں، کتنے ہی جاندار چیزیں ہیں جو کہ ریگستانوں میں ہیں، کتنی ہی جاندار چیزیں ہیں جو سمندروں کی گہرائیوں میں ہیں، کتنی ہی مچھلیاں ہیں جو کہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، کتنی ہی مچھلیاں ہیں جو کہ تیزی کے ساتھ نہیں چلتی، آہستہ آہستہ زمین کی تہہ میں رہتی ہیں۔ یعنی کہ کائنات میں تو چھوڑیں، زمین کے اندر اس قدر زیادہ اللہ کی مخلوقات ہیں، پھر ان کی جزیات ہیں، پھر ان کے سارے مقاصد ہیں، پھر ان کو کون ٹیک کیئر کر رہا ہے، ان کی خوراک و بندوبست کون کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا انتظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، وہ واحد القہار ہے جو ان کے اوپر سارا رازق ہے۔ دیکھیں جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا تو ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک اگر ہم درخت کو ہی دیکھ لیں، ایک درخت کا دانہ دیکھیں ذرا، کہ اس درخت کو جب ہم زمین میں بوتے ہیں تو اس سے ایک درخت اگتا ہے، وہ درخت کیسے اگے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم النار الذی تورون، کیا تم نے کبھی اس آگ کو دیکھا ہے جس کو تم جلاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کا درخت تم اگاتے ہو یا اسے ہم درخت اگاتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس ایک چھوٹے سے دانے سے ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے، اس کے پھر پتے ہیں، اس کے اندر پھول ہیں، پھر اس کے اندر پھل ہیں، پھر اس پھل کے اندر دانے ہیں، اور پھر ان دانوں سے پھر ویسا ہی درخت نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس درخت کے کتنے فائدے ہیں، پھر اس کی لکڑی کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں، اس کے پھلوں کو ہم کھاتے ہیں، اس کی لکڑی کے بے شمار قسم کے فائدے ہیں۔ لکڑی سے ہم اپنے دروازے بناتے ہیں، اپنے بیڈ بناتے ہیں، اپنے کبرز بناتے ہیں، پھر اس لکڑی سے ہم اپنے گھروں کی چھتوں کا سامان تیار کرتے ہیں۔ تو یہ سارے فائدے اس میں کس نے رکھے؟ ایک درخت کا ہی صرف ہم فائدہ سوچ لیں نا، تو ایک درخت کو بنانے کے لیے کتنی بڑی سائنس چاہیے تھی کہ اس کی لکڑی کیسے بنے گی، اس کا پتا کیسا بنے گا، اس پتے کا ڈیزائن کیا ہوگا، یہ پتا اپنی خوراک کیسے بنائے گا، یہ پھل کیسے تیار ہوگا، یہ کتنا بڑا علم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کہتے ہیں ہم ہیں جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے یہ پانی ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی بہن کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کی خالہ کون ہے، اس کی مامی کون ہے، اس کی نانی کون ہے، اس کا نانا کون ہے، کوئی بھی نہیں جانتے۔ 1 2 3 4 کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گنتی کیا ہے۔ اس کو دودھ کہتے ہیں، اس کو پانی کہتے ہیں، اس کو گوشت کہتے ہیں، اس کو سبزی کہتے ہیں، اس کو پھل کہتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہی ہیں جس نے تمہارا کیا کیا، تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید کہ تم شکر کرو۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم نے اپنے اعضاؤں کو خود نہیں بنایا، تو یہ جب سارا جسم بن گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ جسم بنایا، اللہ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا، اور علم بھی پین کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو یہ نہیں جانتا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر جب انسان کو پیش کیا تو انسان کی فضیلت علم کے طور پہ ثابت کی فرشتوں کو۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو یہ علم تھا جس کی بیس پہ آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی۔ تو جب ہمیں یہ علم دیا گیا ہے، کیا اب ہم اس علم کو پہچان سکتے ہیں کہ نہیں پہچان سکتے؟ کیا ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل میں کیا فرق ہے؟
حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اگر ہمارے پاس علم ہے تو کیا ہم اپنے اس چھوٹے سے علم کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے علم کا تھوڑا سا ادراک کر سکتے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کون جانتا ہے کہ کتنے انسان ہیں اس وقت دنیا میں؟ کون جانتا ہے کہ کتنے حیوانات ہیں اس دنیا میں؟ کون جانتا ہے کتنے درخت ہیں اس دنیا میں؟ کون جانتا ہے کتنا پانی ہے اس دنیا میں؟ کتنی ہوا ہے اس دنیا میں؟ کتنے درختوں کے پتے ہیں اس دنیا میں؟ کتنے جانوروں کے جسموں کے اوپر بال ہیں اس دنیا میں؟ کتنے مر گئے، کتنے زندہ ہیں، کتنے چلے گئے، کتنے آنے ہیں؟ کتنے جانور پیدا ہو کر فوت ہو گئے اور کتنے جانور پیدا ہو کے ابھی زندہ ہیں؟ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ اس فضا میں کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے گلیکسیز ہیں، کس سورج میں کتنے سورج ہیں اس کائنات میں، اور اس میں کتنی تپش ہے اور کتنی گیسیں ہیں اس میں چل رہی؟ کون جانتا ہے یہ؟ جنات کی تعداد کتنی ہے کون جانتا ہے؟ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے کون جانتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، یہ صرف اللہ ہی ہے جو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو نہ صرف ان کا پتہ بلکہ ہر چیز کا پتہ، 2-3 سے زیادہ ہوں لوگ تو اس میں چوتھا اللہ ہے، 5 سے زیادہ ہوں تو چھٹا اللہ، اس سے کم ہو اس سے زیادہ، ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے اپنے علم کے حساب سے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سارا علم ہے اور اس کی علم کی کوئی انتہا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے تقوی کے بڑے بڑے دعوے نہ کرو کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا ہوں، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا بڑا متقی ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کتنا بد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہیں جانے گا جس کو پتہ ہے، جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں سے اس نے نکالا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں اس نے قلم کے ذریعے سکھایا، ہمیں اس نے کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیا، تاکہ ان چیزوں کو پہچان کے ہم اپنے رب کا شکر ادا کر سکیں، ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ دیکھیں 2 وجوہات کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک محبت پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، مثلا اس کی آنکھیں پسند ہیں، اس کی شکل پسند آ گئی، اس کا رنگ پسند آ گیا، اس کی کوئی ادا پسند آ گئی، یہ گھڑی پسند ہے، یہ مجھے اس کی یہ فلانا فیچر گھڑی کا پسند، یہ موبائل مجھے پسند ہے کیونکہ اس کا سائز ایسا ہے، اس کا ڈیزائن ایسا ہے، یہ گھر مجھے پسند ہے کیونکہ اس میں یہ اور یہ اور یہ چیز ہے، یہ علاقہ مجھے پسند ہے کیونکہ وہاں پہ گرینری ہے، وہاں پہ پانی ہے۔ تو ہم کسی چیز سے، کسی جگہ سے، کسی شخص سے پیار کرتے ہیں کسی خوبی کی وجہ سے۔ کوئی ایک خوبی ہوتی ہے جو ہمیں کسی چیز کے ساتھ پیار یا انس پیدا کرتی ہے، تو دوسری چیز جو کسی میں پیار پیدا کرتی ہے وہ اس کی طرف سے ملنے والا فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آپ کی ٹیک کیئر کر رہا ہے تو آپ اس سے پیار کریں گے، کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے تو آپ اس سے پیار کریں گے، کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا تو آپ اس سے پیار کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا تہادو تہابو، تم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں جو محبت پیدا کرتی ہیں، ایک کیا کہ کسی کی خوبی ہمیں پسند آ جاتی ہے، کسی کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے تو ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کی طرف سے ملنے والا فائدہ ہمیں اس سے پیار اور محبت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو اس میں کیا پتا، وہ ہر وقت اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہے، کہیں وہ روتا تو نہیں، کہیں اس کو سردی تو نہیں لگ رہی، کہیں اس کو گرمی تو نہیں لگ رہی، اس نے کھانا کھا لیا ہے، اس کو بھوک تو نہیں لگی۔ وہ بڑا بھی ہو جائے نا، وہ کہیں دوسرے شہر میں بھی چلا جائے تو اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس نے کھانا کھا لیا وہاں پہ کہ نہیں کھانا کھا لیا۔ یہ محبت ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اندر تڑپ اور طلب پیدا کرتی ہے، انسان مسلسل اس چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایموشن ہے، ایسی پاورفل طاقت ہے جو کہ انسان کو اس جس سے پیار کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتی رہتی ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر کوئی خوبی ہے جو کہ ہمیں اللہ کے سے محبت پیدا کر دے؟
بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ کہتے ہیں الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ ہی جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. کتنا کمال کا رب ہے ہمارا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کی ہے. تو یہ علم ہمیں مل جائے کہ ہمارا رب کتنی خوبیوں والا ہے، تو ہمیں اپنے رب سے محبت ہو جائے گی. جب ہمیں اپنے رب سے محبت ہو جائے گی تو ہمیں اپنے رب کی یاد آئے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو ہم اس کی نماز کی طرف لپکیں گے، اس کے ذکر کی طرف لپکیں گے. تو ہمیں اللہ سے اللہ کی خوبیوں کو پتہ چل جائے اور اللہ سے ملنے والے فائدوں کا پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سارا اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا مِنْكُم مِّن شَيْءٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ہمیں جو فائدے اس دنیا میں مل رہے ہیں، اس دنیا کے اوپر ہم چل رہے ہیں 2 قدموں کے ساتھ، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں 2 پاؤں پہ، ہم کھا سکتے ہیں، ہم پی سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ہم سمیل کر سکتے ہیں، غرض کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سارا اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کی طرف سے ہمیں بے شمار فائدے ملے ہیں. تو ہمیں 2 چیزیں ہیں جو کہ محبت پیدا کرتی ہیں، ایک اس کی خوبی اور ایک اس کی طرف سے ملنے والے فائدے. تو یہ دونوں اللہ کے اوپر کمال کے ہیں کہ اللہ ہمارا خوبیوں والا رب ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں بے شمار فائدے ملے ہیں. تو پھر ہم اللہ سے محبت کیوں نہ کریں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. کیوں نہ کریں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے. تو ہمیں یہ علم مل جائے کہ ہمارا رب کتنی خوبیوں والا ہے، ہمیں یہ علم مل جائے کہ ہمارے رب کا علم بہت زیادہ ہے، ہمیں یہ علم ہو جائے کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں بہت سارے فائدے ملے ہیں. جب ہمیں یہ علم سارا ہو جائے گا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے جزیات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے عملوں کو جانتا ہے، وہ ہر وقت اس کو نگرانی کر رہا ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر خوبی والا ہے اور پورے علم والا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں ایک نیا لائف سٹائل شروع ہوگا. ہمارا دل ہمارے اللہ کی طرف معلق، جیسے ماں کا دل اپنے بچے سے لگتا ہے نا، ایسے انسان کا دل اپنے رب سے لگ جائے گا. انسان اپنے رب سے ملنے کا دل کرے گا، انسان کو اپنے رب کی یاد آئے گی، انسان اپنے رب کی طرف لپکے گا، اس سے التجائیں کرے گا، اس سے خوف کھائے گا، اس کی نافرمانی سے، اس سے محبت کرے گا. تو یہ اس کا ثمرہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے جب ہمیں ہمارے رب کی خوبیوں کا پتہ چل جائے اور ہمیں اپنے رب کی طرف سے ملنے والے فائدوں کا پتہ چل جائے. صرف ایک خوبی اگر ہمیں رب کی پتہ چل جائے نا کہ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، کہ وہ بڑے علم والا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے، اس کو سارا ہی پتہ ہے. اگر اس کو پتہ ہے تو اس نے ہمارا حساب کتاب لینا ہے. تو جب ہمارا حساب کتاب لے گا تو اس حساب کتاب سے رزلٹ نکلنا ہے، یا وہ جنت ہوگی یا وہ جہنم ہوگی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو ہمارے علم، ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس عمل کی بیس پہ اس نے ہمارا حساب لینا ہے. جب ہمارا حساب لے گا تو ہمارے لیے جنت یا جہنم ڈیسیژن کرے گا وہ اللہ کرے گا. کیا اس کا ہمیں علم ہے؟ اللہ کو پورا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو جب ہمیں یہ علم مل گیا کہ اللہ کا علم کتنا ہے، جب ہمیں اس علم کا ادراک ہو گیا کہ اللہ خوب علم والا ہے، جب ہمیں اس علم کا ادراک ہو گیا کہ اللہ بڑی خوبیوں والا ہے، جب ہمیں اس علم کا ادراک ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑے فائدے ملے ہیں، تو اس سے ایک نئی زندگی کی بہار آئے گی. وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے رب سے محبت شروع کر دیں گے، ہم اپنے رب سے خوف کھائیں گے اور ہم اپنے رب کی طرف سے رجوع کریں گے. ہماری امید، ہمارا خوف اور ہماری محبتیں ہمارے رب کی طرف ہو جائیں گی اور یہ مومن کا کمال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا علم دے دے. یہ تھوڑا بھی علم مل گیا نا تو یہ بہت ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.